كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیز ساتھیو، آپ سبھی کا استقبال ہے، ویلکم ہے۔ الحمدللہ میری توقعات سے کہیں آگے آ کر آج ہم لوگوں کا 28واں سیشن ہے جو کہ آپ اس کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور میرے لیے بڑی مسرت کی بات ہے، اور سب سے زیادہ مبارکباد کہ وہ مستحق ہیں جو ریگولر اس کو یہاں تک سنتے چلے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے اس استقامت بھرے کام کو قبول فرمائے اور ہمیں قرآن کے قصوں اور کہانیوں سے بار بار سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال آج 28واں روزہ ہے، 28واں دن ہے، اور 28ویں پارے کی نسبت ہے، اور 28ویں پارے میں قصے بہت اچھے ہیں، 3-4 قصے ہیں، نکل سکتے ہیں، اور سارے ریئل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے ہیں۔ یعنی کچھ قصے تو ماضی کے ہوتے ہیں، لیکن کچھ قصے کیونکہ یہ جو پورشن ہے قرآن کا قریب سورۃ الحدید سے لے کے سورۃ حریم تک، جس میں پورا 28واں پارہ آتا ہے اور تھوڑا اس کے آگے کی بھی 1-2 صورتیں آگے پیچھے آ جاتی ہیں، تو یہ پورا پورشن سمجھ لیجئے مدنی قرآن ہے، یعنی یہ مدینہ میں نازل ہونے والا ہے۔ اس کے آگے پھر سورۃ الملک وغیرہ ہے، یہ سب مکی قرآن ہے، اور اس سے پہلے سورۃ الرحمن ہے، سو واقعہ ہے، یہ سب بھی مکی قرآن ہے۔ بیچ کا یہ جو ٹکڑا ہے قریب 1 پارے سے تھوڑا سا اوپر کا 1.25 پارے کا، یہ پورا مدنی قرآن ہے۔ اور مدینہ میں اکثر جو قرآن نازل ہوا ہے تو اس میں ہدایات ہیں، اس میں ایک جو اسلامی معاشرے کی تعمیر ہو رہی تھی، ایک جو اسلامک سوسائٹی بن رہی تھی، ایک جو اسلامی ریاست بن رہی تھی، تو اس میں سماجی چیزیں بھی آئیں گی، اس میں سماجی مسائل بھی آئیں گے، اہل ایمان کے لیے اسپیشل مسئلے آئیں گے۔ تو یہ وہ لوگوں پہ قرآن نازل ہو رہا ہے جہاں پہ ایمان والے موجود ہیں، اور اہل ایمان جہاں موجود ہے وہاں پہ کفار تو زیادہ سامنے موجود نہیں ہیں، تو زیادہ ان کو خطاب کم کیا گیا ہے، زیادہ تر مسلمانوں کو ہی خطاب کیا ہے، مسلمانوں کے مسئلے مسائل ڈسکس کیے گئے۔ اور مدینہ میں جو ایک چیز ہے کہ وہاں مسلمان موجود ہے، تو وہاں پہ اور کیا چیز ہے، وہاں پر منافقین کا بھی اثر موجود ہے۔ کچھ ایسے مسلمان بھی موجود ہیں جو ہیں تو مسلمان، نفاق نہیں ہے ان کے دل میں، لیکن ان کے اندر کمزوری پائی جاتی ہے۔ اب مسلمان میں بھی گریڈز ہیں نا، کسی کا ایمان اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے، کوئی فوراً ہی ایمان لاتا ہے، کوئی تھوڑا سن کے ایمان لاتا ہے، کوئی ہے کہ چلو بھائی نماز پڑھ لیتا ہوں لیکن باقی چیزیں نہیں ہیں، کوئی ہے میں ایمان تو تسلیم کرتا ہوں لیکن نمازوں میں سستی ہو جاتی ہے، کبھی چھوٹ جا رہی ہے، کبھی قضا ہو جا رہی ہے۔ تو مسلمان بھی اپنے ایک لیول پہ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر تھوڑی سی کم مرض ہوتا ہے، ان کے دلوں میں تھوڑی سی بیماری ہوتی ہے، تو اس لیول کا ایمان نہیں ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا زیادہ ہوتا ہے، تو یہ زیادہ جو پورشن ہے یہ اس طرح کے اس معاملوں میں ڈیل کرتا ہے، اور یہ بڑا اچھا پورشن ہے۔ میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ جو لوگ مسلمان ہیں آلریڈی اور جو اپنے ایمان کو مضبوط تقویت پہنچانا چاہتے ہیں، وہ اس پورشن کا کم سے کم ترجمے سے ضرور مطالعہ کریں، کسی عالم دین کے درس میں بیٹھیں، اگر اس پورشن کو سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اس کی تفسیر دیکھ سکتے ہیں تو بہت ریکمینڈیڈ ہے وہ۔ تو بہرحال ہم قصے کی طرف آتے ہیں۔ تو 28ویں پارے کی جو شروعات ہے، سورۃ المجادلہ کی جو شروع ہے، پہلی آیت ہے، وہی اس قصے کا ہمارے بیک گراؤنڈ ہے، وہی ہمارے قصے کی کہانی ہے۔ اسی آیت کا نزول جو ہے، اس پوری جو سٹوری ہے کہ وہ کیسے نازل ہوئی، وہ ایک بہت جید، جیسا کہ ٹائٹل ہے نا کہ اسٹوری آف دی وومن ہو کیپٹ فائٹنگ فار ہر ہسبینڈ، اس عورت کی کہانی جو اپنے شوہر کے لیے لڑتی رہی، اپنے شوہر کے لیے جس نے she kept on insisting for her husband, she kept on fighting for her husband، تو انہوں نے اپنے ہسبینڈ کے لیے ایک محنت کی تھی۔ تو اب اس کا بیک گراؤنڈ ترجمہ تو آپ نے سن ہی لیا ہے، تو کچھ نہ کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا کیا ہوا تھا۔ تو ہم اسٹوری کے ساتھ ساتھ ہی ذکر کرتے چلیں گے، الگ سے ہم تفسیر کے تناظر میں نہیں جائیں گے اس معاملے میں۔ تو بہرحال کہانی ہے سیدہ خولہ بنت ثعلبہ انصاری رضی اللہ عنہ۔ یہ ایک بہت جید اور بزرگ اور سینئر صحابیہ ہیں جو کہ انصاری ہیں، یعنی مدینہ میں رہنے والوں میں سے ہیں، اور مدنی صحابیات میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور یہ مطلب عمر دراز صحابیات میں سے ہیں جو کہ سینئر تھیں اپنے عمر کے لحاظ سے۔ جسٹ ان کا ایک گلمس دیتے ہیں کہ جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب امیر المؤمنین تھے، جب ان کی خلافت کا دور تھا، تو ایک دن ایسا آیا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ گزر رہے تھے ایک جہاں پر، اور ان کے ساتھ قریش کے کچھ سرداران تھے اور کچھ بڑے بڑے لوگ تھے، اور یہ لوگ کہیں جا رہے تھے، کسی اہم کام سے جا رہے تھے، کہیں جا رہے تھے، تو راستے میں ایک بوڑھی خاتون ملی اور انہوں نے سیدنا عمر کو روک لیا
اور ان سے کچھ باتیں شروع کر دی. ایک بزرگ خاتون تھی, انہوں نے روکنا شروع کر دیا, باتیں شروع کر دی. سیدنا عمر کا کیا معاملہ تھا, وہ اپنا انہوں نے سر جھکایا اور سر جھکا کے بات سن رہے ہیں, جو بھی بات ہے جواب دے رہے ہیں, خاموشی سے کیا نام ہے بات سن رہے ہیں, جو ہے جو پوچھ رہی ہیں وہ بتا رہے ہیں. اور اس وقت تک کھڑے رہے جب تک اس عورت نے نہیں کہہ دیا کہ ہاں بھائی بس ٹھیک ہے, بات ہو گئی, چلیں اب چلتے ہیں, وہ لیٹ ہو رہی ہوں. یا کوئی ایک ہوتا ہے نا, اور ہم سب جانتے ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس صنف نازک میں ایک یہ خوبی بھی ہے جس سے مرد پریشان بھی ہوتے ہیں لیکن مرد اس کو پسند بھی کرتے ہیں کہ بھائی وہ پکڑ لے تو چھوڑتی نہیں, پھر جلدی وہ گفتگو شروع ہو جائے تو گفتگو ہوتی رہتی ہے, تو بات سے بات نکلتی رہتی ہے. تو اب سیدنا عمر امیر المومنین ہیں اور ان کے ساتھ لوگ ہیں اور ان کے ساتھ چند رؤسا ہیں, سردار ہیں, ان کو جانا ہے, لیکن انہوں نے کچھ نہیں کہا. وہ جب تک اس خاتون نے اپنی بات مکمل نہیں کر لی تب تک کھڑے رہے. تو جب وہ چلے گئے, مطلب جب انہوں نے اپنی بات مکمل کر لی, لوگ وہاں سے نکل لیے, تو ان ساتھیوں میں سے جو لوگ حضرت عمر کے ساتھ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ کتنی دیر تک ایک بڑھیا کی بات سنتے رہے, اور آپ نے اپنے ساتھیوں کو جو ساتھ میں اتنے اہم کام سے آپ لوگ جا رہے تھے, کسی اہم میٹنگ میں جا رہے تھے, کسی اس میں آپ اتنے دیر روک کے رکھا, ان سب کو روک کے آپ ایک بڑھیا کی بات سن رہے ہیں. تعجب ہوا تھوڑا کہ بھائی آپ کہہ سکتے تھے کہ یہ خاتون کل آنا یا بعد میں آنا, ابھی ہم میٹنگ میں جا رہے ہیں, ابھی کچھ اہم کام ہے, ابھی ہمارے ساتھ رؤسا ہیں, ہم وی کین ٹاک لیٹر. بالکل حضرت عمر کے پاس اختیار تو ہے ہی, امیر المومنین بھی ہیں, ظاہر ہے آپ کے پاس ذمہ داریاں بھی ہیں, اور روایتوں میں تو کوئی اس بات کا ذکر نہیں ہے جس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ رسمی باتیں تھیں, کوئی بہت اہم بات اس میں نہیں رہی ہوگی. تو اسی لیے ساتھی نے بھی کہا کہ بھائی آپ ان کو بعد میں بھی بلا سکتے تھے, ان سے بعد میں بھی گفتگو کر سکتے تھے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بہت بہترین جواب دیا. انہوں نے کہا جانتے ہو یہ عورت کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ عورت ہے جس کی بات اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر سن لی تھی. واللہ, حضرت عمر نے قسم کھائی کہ واللہ اگر یہ عورت رات بھر ٹھہرتی اور رات بھر بات کہتی تو عمر رات بھر بات سنتا. بس نماز کے لیے میں ان سے اجازت لے لیتا کہ نماز کا وقت ہو گیا, میں نماز پڑھ کے آتا ہوں, باقی آپ بات جاری رکھیں. انہوں نے کہا یہ وہ عورت ہے, اور یہی ہے وہ خاتون جن کی کہانی ہے اور جن کی شان میں اور جن کے واقعے کے پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا, اور بہت بہترین نازل کیا. کہ اللہ تعالیٰ نے, میں پہلی آیت کے جو ترجمہ میں نے پڑھا تھا نا کہ قد سمع اللہ قول التی, اللہ نے سن لی اس عورت کی بات, تجادلک التی تجادلک فی زوجہا, کہ جو تم سے جھگڑ رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں اور شکوہ کر رہی تھی, شکایت کر رہی تھی. تو وہ تشتکی وہی ہے عربی میں جو تشتکی ہے نا, وہ ہم اردو میں شکایت کہتے ہیں, سملر ورڈز ہیں. اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی, اللہ کے رسول کے پاس بار بار آ کے بات کر رہی تھی, بار بار انسسٹ کر رہی تھی. تو یہ ہیں سیدنا خولہ بنت ثعلبہ, جن کی فریاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ان سے سنی گئی, اللہ کے رسول جب فیصلہ نہیں لے پائے, اللہ کے رسول جب نہیں سمجھ پائے, تو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان کے اوپر ان کی فریاد سنی ہے اور ان کے لیے فیصلہ نازل فرمایا. تو یہ اس خاتون کا مقام ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا تھا واقعہ. حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہ جو ہیں, یہ قبیلہ انصار کے ایک شاخ تھی, بنی عوف, اور جو کہ بنی خزرج, میں نے اس سے پہلے کی سٹوری میں ذکر کیا نا, انصار میں 2 قبیلے تھے, ایک اوس تھے اور ایک خزرج تھے. یہ ان قبیلوں میں سے اسٹرانگ قبیلہ جو سیکنڈ نمبر, دوسرا نمبر تھا. اوس و خزرج برابر کے سمجھاتے تھے, تو خزرج کے قبیلے میں یہ تعلق رکھتی تھی, اس کی ایک شاخ سے ان کا تعلق تھا. اور ان کے شوہر جو تھے وہ تھے اوس ابن صامت رضی اللہ عنہ. یہ بھی بڑے سینئر صحابی ہیں, یہ بزرگ صحابی ہیں, یعنی عمر دراز صحابہ میں سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ لوگ سینئر ہوا کرتے تھے, یعنی عمر کے لحاظ سے. اور یہ حضرت عبادہ ابن صامت کے بھائی تھے. حضرت عبادہ ابن صامت ایک زمانے میں خزرج کے سردار بھی ہوا کرتے تھے, یعنی سینئر صحابی تھے وہ بھی. اور یہ دونوں صحابہ جو ہیں ان کا شمار جلیل القدر اصحاب میں ہے, سینئر اصحاب میں ہے. اور اسلام قبول کا واقعہ یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف تشریف لے کے آئے اور جب اسلام کی دعوت مدینہ میں پھیلنا شروع ہوئی, تو ان کے بھائی نے مطلب ان کے شوہر نے, حضرت خولہ کے شوہر حضرت اوس نے جب اسلام قبول کیا, تو انہوں نے بھی اپنے شوہر کے ساتھ سمعنا و اطعنا کیا, شوہر کے ساتھ مشرف اسلام ہوئی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنے والوں میں سے خواتین کی بیعت کا طریقہ الگ ہوتا تھا, آپ سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے, ان سے اشارے سے بیعت کی جاتی تھی. تو ان کی بیعت بھی کی, اور پوری ایک ان کی ایک لائف سٹائل تھی, ہوم میکر تھیں, گھریلو خاندان تھیں, اور زیادہ کیا نام ہے کوئی گمنامی, کوئی بہت مشہور نہیں تھی, کوئی فیمس نہیں تھی. جیسے کہ حضرت عمر کے زمانے میں تو حضرت عمر نے پہچان لیا, سب لوگ جانتے ہیں ان کو, لیکن اس وقت تک وہ فیمس نہیں تھی. پھر ان کے ساتھ ایک ایسا واقعہ آیا, یہ قرآن کی آیتیں جو ان کے واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی, کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ان کے قصے کو محفوظ کر دیا, اور ان کا نام اب جب بھی لوگ قرآن کے پڑھنے والے, اب ڈائریکٹ نام تو نہیں ہے, لیکن جو قرآن کے فہم کے اسٹوڈنٹس ہیں, جو قرآن سمجھنے کے اسٹوڈنٹس ہیں, اور آج کی بات انشاءاللہ آپ جب ان سب لوگوں نے اس کہانی کو سنا ہے, آپ بھی جب یہ آیتیں کبھی بھی سنیں گے, 28ویں پارے کی پہلی 2-3 آیتیں, 4 آیتیں, آپ ہمیشہ سیدنا خولہ رضی اللہ عنہ, سیدہ خولہ رضی اللہ عنہ کی واقعے کو یاد کریں گے, اور ان کے عزت, ان کے مرتبے کو محسوس کریں گے, اور انشاءاللہ ان کی سٹوری سے جو چند بہت اہم لیسنز ملتے ہیں آخر میں, ان کو بھی آپ لوگ سمجھیں گے.
تو واقعہ یہ ہوا کہ حضرت خولہ کے جو شوہر تھے حضرت اوس ابن ثابت، وہ ایک بزرگ آدمی تھے، ان کی عمر اچھی تھی اور وہ سینئر صحابی تھے. تو ان کے ساتھ واقعہ یہ ہوا کہ وہ جب ان کی جو عمر تھی وہ بڑھاپے کی وجہ سے ان کے مزاج میں تھوڑا سا جو ہوتا ہے، انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو چڑچڑاپن آ جاتا ہے، کبھی کبھی بے بات غصہ آنے لگتا ہے، کبھی غصہ زیادہ آنے لگتا ہے، کبھی غصہ کم آنے لگتا ہے، کبھی آدمی جذبات میں کچھ بھی بک دیتا ہے. ہوتا ہے نا، بزرگ لوگ ہوتے ہیں کبھی بک رہا ہوں جنوں میں کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی، تو ایک جنوں طاری ہو جاتا ہے. بزرگ آدمیوں میں ایک چڑچڑاپن آ جاتا ہے، ہمارے اردو میں کہتے ہیں ساٹھا لگ گیا، تو وہ ساٹھا لگ جاتا ہے 60 سال کی عمر کے پار کئی لوگوں کو. تو وہ ایک معمر آدمی تھے اور بعض بڑے غصے میں آ جاتے تھے. ایک دن کوئی بات ہوئی ان کی، اور حالانکہ ان کی بڑی محبت تھی، اس کا اندازہ ہمیں آگے اسٹوری سے ہو جائے گا کہ ان کی اور ان کے وائف کی آپس میں بڑی انڈرسٹینڈنگ اور بڑی محبت اور الفت کا معاملہ تھا. لیکن اب غصہ ہے، ایک آدمی کا مزاج ہوتا ہے، کسی آدمی کے مزاج میں غصہ زیادہ ہوتا ہے، کسی آدمی کے مزاج میں بڑبڑانے کا انداز زیادہ ہوتا ہے. کوئی ہوتے ہیں جو تھوڑا سا اکھڑ مزاج ہوتے ہیں، کوئی ہوتے ہیں جو ایک دم ہی نرم مزاج ہوتے ہیں، کچھ بھی بولتے ہیں ان کو فرق ہی نہیں پڑتا. تو ایک دن ان کے کسی بات میں کہا سنی ہو گئی. اب میاں بیوی ہیں، ہسبینڈ وائف ہیں، نیچرل ہے کہ ہو سکتا ہے. اور یہ اس لیے میں اس پر اسٹریس کر رہا ہوں کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ کئی بار لوگوں کے ذہن میں یہ غلط بیٹھ جاتا ہے کہ ہسبینڈ وائف کی مطلب ہمیشہ ایک لوی ڈوی اسٹوری ہے، ایک ہمیشہ بس معاملہ سمپل چلنے والا ہے، بہت بہترین. ایسا نہیں ہوتا ہے. تو ان کی اور ان کی وائف میں کچھ جھگڑا ہو گیا کسی بات پر، کوئی کہا سنی ہو گئی. اب اس پر انہوں نے کیا کیا، غصے میں ایک دم جوش میں، جب بہت زیادہ ان کو غصہ آ گیا، انہوں نے کیا کیا، انت علی کظہر امی، یہ انہوں نے ایک جملہ کہہ دیا. اچھا، اب اس جملے کی ہسٹری یہ تھی، اس کا ترجمہ یہ ہے یعنی تو میرے لیے ایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ، یعنی تو میرے پر ایسی ہو گئی ہے جیسے میرے ماں کی پیٹھ پشت. سو اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے، میں تھوڑا سا عرض کر دوں کہ عربوں میں یہ طریقہ ایک تھا اب کسی عورت کے اپنے اوپر حرام کر لینے کا. اسپیشلی سمجھ لیجیے طلاق کا ایک ورس فارم تھا یہ، کہ ان کے ہاں یہ معاملہ کہا جاتا تھا کہ یعنی اب تمہاری حیثیت میرے لیے ایسی ہو گئی ہے کہ جیسے تم میری ماں ہو. تو یہ کہنے کا انداز یہ تھا کہ عرب اس بات سمجھتے تھے کہ اگر کسی کو ماں سے تشبیہ دے دی تو اب اس سے کوئی تعلقات نہیں ہے، وہ ختم، اب وہ آزاد ہو گئی. اگر وہ آپ کی بیوی ہے تو اس کو طلاق ہو گئی، اور وہ ایسی طلاق ہے، یعنی یہ طلاق کا بھی سپرلیٹو فارم ہے. یہ جنرل آپ نے طلاق دی تو آپ رجوع کر سکتے ہیں، طلاق میں ایک رجوع کا آپشن ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے طلاق کا جو طریقہ سکھایا ہے سورۃ البقرہ میں، سورۃ الطلاق میں، کہ آپ نے ایک طلاق دی، پھر آپ کے پاس کچھ پیریڈ ہے، کچھ 2-3 ماہ کا ٹائم ہے، اس میں آپ نے رجوع کر لیا تو واپس ہی کرنے ریونائٹ، یو ہیو اے تھنکنگ پیریڈ. طلاق ایک دم جھٹکے سے واقع نہیں ہو جا رہی ہے. تو لیکن اس معاملے میں جو عرب کلچر تھا، جو ان کا چلا آ رہا تھا ایک سسٹم، کہ بھائی اگر کوئی اس طرح سے طلاق دے دے تو دیٹ از امیڈیٹ، اور اس میں اب رجوع کی بھی گنجائش نہیں ہے. جس نے یہ کہہ دیا تو ایک تو وہ امیڈیٹلی طلاق واقع ہو گئی، دیر از نو سچ تھنگ کہ آپ ویٹ کرنا ہے، کچھ آپ کے پاس رجوع کا ٹائم ہے، کچھ اس میں آپ کی مہلت ہے. اور دوسری یہ ہے کہ اب یہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. اب وہ اس کو مانتے تھے کہ اب یہ قیامت، اب کچھ نہیں ہو سکتا، دیر از نو وے بیک، نو اٹ کینٹ بی انڈن. تو انہوں نے اس طرح سے کہہ دیا. اب اس فعل کا نام تھا زہار، اس کو زہار کہتے تھے. ٹھیک ہے، کہ کوئی زہار کر لیتا تھا. تو عرب کلچر میں یہ چیز نارم تھی. اچھا، اس میں شریعت اسلامی کی ایک باریکی ہے کہ شریعت اسلامی کس طرح سے مولڈ ہوتی ہے. شریعت میں ایک فقہ، اصول فقہ میں آپ پڑھیں گے تو ایک چیز ہوتی ہے عرف، یعنی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کلچرلی کسی مقام پر رائج ہوتی ہیں. اسلام ان کو نکارتا نہیں ہے. unless there is a specific ruling, unless there is a specific حکم فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ یا قرآن میں یا حدیث میں جو کسی کلچرل پریکٹس سے ٹکراتا ہو تو کلچرل پریکٹس چھوڑی جاتی ہے. ورنہ عرف کے اوپر بھی فتویٰ دیا جاتا ہے. اگر کوئی چیز کسی سماج میں، مثال کے طور پہ ہمارے آپ کے علاقے میں کوئی رواج رائج ہے اور اس پہ سب لوگ عمل کرتے ہیں، کوئی ایسا قانون ہے یا کوئی چیز ہے چل رہی ہے، چاہے کسی معاملے میں ہو، اور وہ اسلام کی روح سے، اسلام کی شریعت کے طریقوں سے، اور اس میں قرآن کے اصول سے، قرآن کی روح سے وہ کٹ نہیں کرتا ہے، اس کے اگینسٹ نہیں جاتا ہے، اسے ٹکراتا نہیں ہے، تو یو کین کیپ دوز تھنگس. اور سماج میں وہ رائج ہوتی ہیں، اور کبھی کبھار ضرورت پڑے تو ان سے فتویٰ بھی لیا جاتا ہے ان اصولوں کی بنا پہ. ہاں ٹھیک ہے، اگر اس جگہ پہ یہ چیز رائج ہے تو اس معاملے میں فتویٰ ہم اس طرح سے دیں گے، اگر اس جہاں پہ یہ چیز رائج ہے تو اس معاملے میں فتویٰ ہم دیں گے. تو اب قرآن میں اس زہار کے بارے میں کوئی حکم نہیں آیا تھا اس وقت تک کوئی اس طرح کی چیز نہیں آئی تھی کہ کیا اس کے ممانعت ہے یا حلال ہے یا حرام ہے یا کچھ ہے. تو اب عرف جس طرح سے چلتا ہے معاملہ، تو عرف میں معاملہ چل رہا تھا کہ بھائی طلاق کا ایک طریقہ ہے یہ، اور ایسی طلاق ہے جو ایک دم پرماننٹ والی طلاق ہے. تو اب حضرت خولہ کی تو روتے اڑ گئے ہاتھ کے، بھائی یہ کیا ہو گیا. بھائی ان کے شوہر، ان کو بڑی محبت تھی اپنے شوہر سے، اور اپنے شوہر کا خیال بھی بہت رکھتی تھی. ان کو پتا تھا کہ ان کی ایک مسئلہ ہے کہ وہ جوش میں، غصے میں جب آ جاتے ہیں، کبھی کچھ بات ہو جاتی ہے تو بہت زیادہ. اب حضرت خولہ ایک دم پریشان. اب حضرت اوس بھی بیچارے، ان کا تو تھوڑا غصہ ٹھنڈا ہوا، اب وہ بھی پریشان، اب وہ کیا کریں.
تو اب حضرت اوس بیچارے شرمندہ ہیں، حضرت خولہ سے اب سوری بول رہے ہیں. اب ہوتا ہے مردوں کا ایک، اب یہ بھی بڑا کیوٹ چیز ہے، وہ اندر کی چیز ہے لیکن باہر نہیں آئے کہ بھائی جب مرد اپنے اوپر شمانی پہ کبھی غصے میں کچھ بول دیتا ہے، بعد میں ٹھنڈا ہوتا ہے تو اس کے منانے کا انداز بھی بڑا وہ پرلطف ہوتا ہے نا، وہ سوری بولنے کا طریقہ اور ندامت. بھائی ایک اٹس لائک اگر کوئی سینئر آپ سے کسی جونیئر سے آ کے معافی مانگے تو کیسا لگے گا، تو ایک بہت اچھا مومنٹ بن سکتا ہے وہ، اور بننا بھی چاہیے. تو انہوں نے، میں نے بس اشارتاً بات رکھی ہے، ورنہ حدیث میں ڈیٹیل بس یہی ہے کہ انہوں نے ان کے سامنے بات رکھی، بھائی معذرت کی اور اپنے ندامت کا اظہار کیا کہ بھائی غلطی ہو گئی، کیا کریں اب. تو حضرت خولہ نے کہا کہ بھائی ویسے تو تم نے طلاق ورڈ نہیں یوز کیا ہے، جو کہ قرآن کے اس حد تک کے اسلوب کے حساب سے جو چیزیں آیتیں نازل ہوئی، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ تمہارے ساتھ اب، کیونکہ عرف کی ایک چیز ہے، ایک چلی آ رہی ہے، اور اس کا قرآن نے ابھی تک کوئی حکم ایگزیکٹلی نہیں ہے، اللہ کے رسول نے کوئی حکم نہیں دیا ہے کہ ہم اس کو کیا کریں، ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے. یہ پہلا اس طرح کا واقعہ تھا، ورنہ اس طرح کے واقعات عرب میں کامن تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ پہلا انسیڈنٹ ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اب یہ اس الفاظ کے کہنے کے بعد مجھے پتہ نہیں ہے کہ میرا اور تمہارے درمیان کیا رشتہ ہے، رشتہ باقی ہے یا نہیں ہے، رشتہ ہو گیا ہے یا ٹوٹ گیا ہے، کیا کریں، لیکن تم رسول اللہ کے پاس جاؤ. انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ بھائی رسول اللہ کے پاس جاؤ، ان کو بتاؤ ایسا ایسا ہو گیا، بتا دو اپنی کیفیت ساری، بھائی غصے میں تھے اور یہ تھا معاملہ تھا، اور غیظ میں یہ بات نکل گئی جس کا کچھ کفارہ ہے کیا، اس میں کچھ راستہ نکل جائے، کوئی بات ہے تو، اور اس بات کا فیصلہ کراؤ، یا طلاق ہو گئی ہے اب الگ ہی ہونا ہے، کیا ہونا ہے. تو حضرت اوس نے کہا کہ بھائی مجھے یہ واقعہ رسول اللہ کے پاس لے جانے میں بہت شرم آتی ہے. حضرت اوس شرمیلے بھی تھے، اب اتنی بڑی غلطی کرنے کے بعد کہاں سے منہ دکھائے گا آدمی اللہ کے رسول کے سامنے. اللہ کے رسول میں نے خود ہی اپنی بیوی کو اس طرح کی بات بول دی جو کہ نہیں بولنی چاہیے تھی، غلط بات بولنی تھی. تو انہوں نے کہا، اور مجھے مطلب تم گفتگو بھی زیادہ اچھی کرتی. انہوں نے اپنی بیوی کی تعریف کی، بھائی یو آر بیٹر ان کیپنگ اپ دا ورڈز اینڈ بیٹر ایٹ، مطلب اپنی زبان اور اپنے الفاظ میں تم زیادہ اچھی ہو، تمہیں زیادہ اچھی گفتگو آتی ہے، تمہیں زیادہ گفتگو کا سلیقہ ہے، تو مجھے شرم آتی ہے، اس لیے تم جاؤ. اور یہاں پر بھی ظلم تمہارے، مطلب جو غلطی ہوئی ہے وہ میرے سے ہوئی ہے، اس کی افیکٹ ہی، اس کا سیدھا ڈائریکٹ افیکٹ تم پر بھی آ رہا ہے، تو بلکہ تمہارے لیے بھی ایک بہت چیلنجنگ چیز ہے، تو تم اپنے معاملے کو اللہ کے رسول کے سامنے اچھے سے پیش کر سکتی ہو، تو اللہ کے رسول سے فتویٰ لے کر آ جاؤ. اب سیدہ خولہ رضی اللہ عنہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر پہنچی اور آپ کے پاس انہوں نے اپنی دریافتگی کی. اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کہاں تھے؟ حضرت عائشہ کے گھر میں تھے. اور حضرت خولہ، یہ حدیث بھی حضرت عائشہ سے بھی روایت ہے اور مختلف جگہوں سے بھی روایتیں ہیں. تو سیدہ عائشہ کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو آپ وہاں پہنچی سیدہ خولہ، اور انہوں نے سارا قصہ بیان کیا رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور پوری کہانی سنائی. اس کے بعد ان کے جو جملے کوٹ کیے ہیں جو روایتوں میں آتے ہیں، کیا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا میرے اور میری بچوں کی زندگی کی تباہی سے بچانے کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ پوائنٹ نمبر 1، اس کو ذہن میں رکھیے گا، اینڈ میں آئیں گے اس پہ، کہ انہوں نے کیا کہا، کیا میری اور میرے بچوں کی زندگی کو تباہی سے بچانے کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ تو حضور نے جواب دیا کہ بھائی میرا خیال یہ ہے، حضور نے اپنا ابھی صرف اوپینین بتا رہے ہیں، اللہ کی طرف سے کوئی حکم ان کے پاس نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ تم اس پر حرام ہو گئی. اور دوسری روایت کے مطابق الفاظ یہ ہیں کہ اس مسئلے میں ابھی تک اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں دیا گیا. دونوں کو ملا کے سمجھنے کے لیے کہ اللہ کی طرف سے تو کوئی حکم نہیں دیا ہے، لیکن جو چیزیں اب رائج ہیں، جو عرف کی چیزیں ہوتی ہیں، اس کے حساب سے مجھے ایسا لگتا ہے تم حرام ہو گئی. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب سن کر حضرت خولہ ایک دم رونا شروع ہو گئی، کہنے لگی بار بار کہ اللہ کے رسول یہ اوس ہیں، یہ میرے ابن عم ہیں، ان کے چچا زاد بھائی تھے، اور ان کی آپ کو پتہ ہی ہے کہ زبان میں کبھی سختی آ جاتی ہے، ان کی بڑھاپے کا بھی حضور آپ کو علم ہے کہ وہ بوڑھے ہیں، اور وہ کہتے ہیں انہوں نے قسم اٹھا لی، اللہ کے رسول میں قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ان کو طلاق دینے کی کوئی نیت نہیں تھی، طلاق کا کوئی ارادہ نہیں تھا، وہ جذبات میں غصے میں اپنے اوپر قابو کھو بیٹھے اور انہوں نے اس طرح کی بات کہہ دی. اور اللہ کے واسطے، مطلب بار بار ان سے نالا کرنے کہ اللہ کے واسطے کوئی ایسی صورت بتائیں کہ میرے اور میرے بوڑھے شوہر اور بچوں کی زندگی تباہ ہونے سے بچ جائے. یہ جملہ دیکھیے بار بار، اس کے اوپر ہم واپس آئیں گے انشاءاللہ، کہ میرے اور میرے بوڑھے شوہر اور بچوں کی زندگی تباہ ہونے سے بچ جائے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی اب میرے پاس اللہ سے وہی سیم جواب کہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آیا ہے، اور جو حالات سے آپ کو سبق ہے میرا، تو مجھے تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اب تو طلاق ہو گئی، اب تو کوئی وے بیک نہیں ہے. تو سیدہ خولہ پھر سے فریاد کرنے لگی بار بار اللہ کے رسول سے. تبھی جو قرآن کی صورت کا نام ہی ہے مجادلہ، یعنی مجادلہ کرنے والی، جھگڑا کرنے والی، یعنی بار بار اپنی بات کو رکھنے والی. تو اللہ کے رسول کہہ رہے کہ بھائی نہیں ہو سکتا کچھ، ابھی کہہ رہی ہیں نہیں، اور بار بار وہ کر رہی ہیں. اور اس کے بعد جب اللہ کے رسول نے کہا خولہ طلاق ہو گیا، میں کچھ نہیں کر سکتا، میں کیا کروں، اللہ نے جب کوئی حکم نہیں دیا ہے تو جو چیز چلی آ رہی ہے اس کو فالو کرنا پڑے گا. تو وہ جب بار بار قائل کرتی رہی اللہ کے رسول نہیں مانے، تو حضرت خولہ نے وہیں پر ہاتھ اٹھا لیا، اللہ سے انہوں نے دعا کی.
اور ان کے جو الفاظ ہیں وہ بڑے رقت انگیز ہیں. میں تھوڑا ترجمہ کرتا ہوں. اب میں آپ لوگ سے یہی باتیں کہتا ہوں کہ جو عربی کی جو زبان کی جو مزہ ہے، جو عربی زبان میں قرآن کا نقل کرنے کا انداز ہے، اور جو حضرت خالہ کے جملے ہیں، وہ جو عربی میں جب آپ پڑھیں گے نا نساء حل الرسول میں اور مختلف کتب میں، تو اس کا ایک الگ ہی فیل آتا ہے. ترجمے میں ٹھیک ہے تھوڑی سی بات سمجھ میں تو آ جائے گی، لیکن وہ ایموشن کریٹ نہیں ہو پاتا. انہوں نے دعا مانگی کہ اے مولا کریم، میں تجھ سے اپنی سخت ترین مصیبت کی فریاد کرتی ہوں. اے اللہ، جو بات ہمارے لیے رحمت کا باعث ہو اسے اپنی نبی کی زبان سے ظاہر فرما. اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، جو کہ وہاں سامنے موجود تھی، کہ یہ منظر اتنا دردناک تھا کہ یہ میں نے تو بس جس نقل کیا تھوڑا سا ایک جملہ نقل کیا ہے کہ انہوں نے بار بار اللہ کے سامنے اٹھا کر گڑگڑانا شروع کیا، رو رو کر اللہ سے دعا کر رہی ہیں، اللہ میرے لیے فیصلہ نازل فرما دے، میرے راستہ نکال دے، میں اپنے شوہر کو برباد ہوتا نہیں دیکھ سکتی، میں خود کو بربادی نہیں دیکھ سکتی، میرے اپنے بچوں کی زندگی خراب ہو جائے گی، پورا ایک ہنستا کھیلتا گھر اجاڑ جائے گا، یہ ہو جائے گا. پوری اپنی فریاد انہوں نے کی. اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اتنا دردناک منظر تھا کہ میں اور گھر کے سارے، یعنی وہاں پہ کوئی غلام اگر جو بھی وہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں، جو لوگ موجود ہیں اس کمرے میں، جو حضرت خولہ کے اس مقدمے کے وقت موجود تھے، کہ وہ سب لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سب لوگ رونے لگے. اور حضرت خولہ کا یہ اثرات جاری رہا. وہ وہاں سے ہٹنے کو تیار نہیں، واپس جانے کو تیار نہیں، بار بار اللہ کی گریزاری کر رہی ہیں، بار بار دعا کی جا رہی ہیں کہ یکایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ نزول وحی کی کیفیت طاری ہو گئی. کہ نزول وحی جب اللہ کے رسول پہ ہوتی تھی، تو میں نے اس سے پہلے ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول پہ جب بھی وحی آتی تھی تو ایک خاص کیفیت طاری ہوتی تھی کہ آپ کے اوپر پسینہ آ جاتا تھا، سخت سردی میں بھی، اور ایک دم مطلب پتہ لگ جاتا تھا کہ وحی آ رہی، وحی کا بہار ہے، بھائی قرآن ہے، اللہ کی طرف سے فرشتہ نازل ہو رہا ہے، کچھ کلام لے کے نازل ہو رہا ہے. تو اس کا ایک بہت امپیکٹ ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی کیفیت پر بھی، روحانی طور پہ تو ہوتا ہی ہے. تو وحی نزول وحی کی جو کیفیت طاری ہوئی، تو حضرت عائشہ نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا خولہ چپ ہو جاؤ، کچھ وحی آ گئی، شاید اللہ تمہارے فیصلہ فرما رہے ہیں. تو حضرت خولہ نے یہ سنا تو اور زور سے رونا شروع کر دیا، اور جو مناجات ہے اللہ سے، مطلب اب تو پرائم جیسے رزلٹ اب ہاتھ میں آنے والا ہے نا، تو اے اللہ راستہ آسان کر دے اللہ، مطلب دعا پہ دعا جاری ہے، اور زور زور سے چیخ مار کے. سیدہ عائشہ نے چپ کرا رہی کہ چپ ہو جاؤ، وحی آ رہی ہے، اللہ کے رسول پہ کچھ وحی آ رہی ہے. اب انہوں نے بھائی اب اس گفتگو سے تو لگتا ہے کم سے کم انہوں نے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ تو بحث کی ہوگی. تو وہ ایک ماحول پورا بلڈ اپ ہے، اور پورا ان کا ایک رونا دھونا، اور اللہ کے جو گریہ وزاری ہے، فریاد ہے، وہ بھی اللہ کے رسول کے سامنے. پہلے اللہ کے رسول سے گریہ وزاری، جب اللہ کے رسول نے کہا کہ بھائی اب میں کیا کر سکتا ہوں، میرے پاس کوئی حکم نہیں ہے اللہ کی طرف سے، میں اللہ کے حکم کے بنا تو فیصلے نہیں سنا سکتا. تو اس میں بھی پوائنٹ بھی نوٹڈ ہے سمجھدار لوگوں کے لیے. تو اب لیکن حضرت خولہ واپس جانے کو تیار ہی نہیں. شی کیپٹ آن فائٹنگ. اللہ تعالیٰ نے ان کی بات جو سنی ہے، اور اس صورت کا نام ہی مجادلہ رکھ دیا. اور پھر جو آیتیں نازل ہوئیں وہ آپ دیکھیے کہ حضرت خولہ کا جو ایک دم وہ تھا کہ اب ان کا صدمہ جو بڑھ گیا، جو انہوں نے رونا پیٹنا دوبارہ اور شدت سے، جب وحی کی کیفیت ان کو پتہ چلی آ گئی ہے کہ بھائی کہیں اللہ نے خلاف فیصلہ کر دیا تو کچھ بھی نہیں تھا، اور کہیں اللہ تعالیٰ نے میرے خلاف اگر فیصلہ کر دیا تو کیا ہوگا، میرے شوہر کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، سب کو کیا ہوگا. تو ان پر جب نازل ہوئی، تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کی نزول کی کیفیت ختم ہوئی، تو آپ نے ہلکا سا تبسم ہوا، ہلکی مسکراہٹ آئی. تو حضرت خولہ کو تھوڑا سا دل میں سکون آیا، اور آپ کھڑی ہو گئی اپنی جگہ سے، اور مطلب بے چینی سی، حضور فرمائے کیا وحی آئی، کیا آئی. تو اللہ نے جو آیتیں نازل کی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی خولہ، اللہ نے تمہارے لیے فیصلہ کر دیا ہے، تمہارا فیصلہ کر دیا ہے. اور اس کے بعد وہ آیتیں تلاوت کی اللہ کے رسول نے، جو میں نے شروع میں پڑھی تھی. اور وہ مزاج دیکھیے، اللہ نے قد سمع اللہ قول التی تجادلک، اللہ نے سن لی. اب یہ تو بہت سمپل سا ترجمہ ہے، اللہ نے سن لی، لیکن ایک عربی زبان کو سمجھنے والا آپ کو بتائے گا کہ یہاں پر جو اللہ نے سننے کا جو مزاج آ رہا ہے نا، وہ ایسا ہے کہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے سنا اس بات کو، اللہ نے بات پوری دھیان سے سنی کہ وہ بندی جو جھگڑ رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں، اور شکایت کر رہی تھی بار بار اللہ سے، پہلے تم سے جھگڑ رہی تھی، پھر اللہ سے شکایت کر رہی تھی، اللہ سے شکوہ کر رہی تھی، اللہ سے دعا کر رہی تھی. اور اس میں اتنا پیار ہے، اس میں اتنا لاڈ ہے کہ جیسے میں سن رہا، میں وہی موجود تھا. یعنی اللہ جیسے کہہ رہا ہے کہ تم جہاں جھگڑا ہو رہا ہے نا، جس کمرے میں، جس حجرہ عائشہ میں یہ ساری بحث چل رہی تھی، جہاں پہ سارا ایپیسوڈ تھا، میں وہاں موجود تھا، میں وہاں بیٹھ کے سن رہا تھا. یہ فیل آتی ہے عربی زبان کے جو آپ قاعدے سے سمجھیں گے، اور تھوڑا اس کی انڈیپتھ بلاغت میں سمجھیں گے کہ اللہ نے کیا خطاب کیا. قد سمع اللہ قول التی، کہ اللہ نے سنا پورا مقدمہ، اللہ نے پوری گریہ وزاری سنی، اللہ نے اس کو پورا ڈیبیٹ کرنا سنا، اللہ نے اس کی پوری شکایت سنی. واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ نے اس کی ساری بات سنی. اور اس میں دیکھیں یہاں مضارع کا صیغہ ہے کہ اللہ سن رہا ہے، اللہ سن رہا تھا، سن رہا ہے پوری، اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے پوری گفتگو سنی ہے. اور ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ظاہری بات ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، اللہ تعالیٰ سنتے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھتے بھی ہیں.
اور یہ پوری آیتیں پڑھی. اس کے بعد شریعت کا حکم نازل ہوا. اور اب اس حکم کی ڈیٹیل میں تو ہم بہت زیادہ نہیں جا سکتے ہیں، لیکن اللہ نے کیا فیصلہ نازل کیا کہ الذین یظاہرون من نسائہم، جن لوگوں نے عمل ظہار کیا، جن لوگوں نے، جو لوگ، پھر شریعت کا قانون بن گیا حضرت خولہ کی نسبت سے، پھر یہ قانون آ گیا. اور عرب میں اس کے بعد بھی واقعات ہوئے ہیں، صحابہ کے دور میں بھی اور آگے کے دور میں بھی کچھ لوگوں نے اس طرح کی غلطیاں کی، تو ان کے اوپر یہی کفارہ نازل ہوا. یعنی اللہ نے کیا فرمایا کہ جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے تو ان کے لیے اب کفارہ ہے، یعنی طلاق نہیں ہوگی. اللہ حضرت خولہ جو چاہ رہی تھی وہی معاملہ ہوگا، طلاق نہیں ہوگی، لیکن ان کو کیا دینا پڑے گا؟ ایک کفارہ دینا پڑے گا. اور وہ کفارہ کیا ہے کہ ایک غلام جو اس وقت ہوا کرتے تھے یا وہ آزاد کریں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت خولہ سے کہا کہ اپنے شوہر سے کہو کہ ایک لونڈی ایک غلام آزاد کر لیں. تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ میرے خاوند کے پاس تو نہ کوئی غلام ہے، وہ بہت اتنے امیر آدمی تو ہے نہیں، ہے ٹھیک ہے سینئر پوزیشن ہے، لیکن ان کے پاس اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. اور اسلام تو برابر فروغ دیتا تھا آزاد کرو آزاد کرو. صحابہ میں ایک ماحول بن گیا تھا کہ آپ فوراً لوگ آزاد کرتے تھے، جب موقع آتا تھا لوگ غلام آزاد کرتے تھے اور اس سے بدلے اپنے آپ کو جنت میں جانے کے راستہ بناتے تھے. تو کہا بالکل میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. تو حضور نے فرمایا جو قرآن میں ہی ہے کہ جن لوگوں کے پاس وہ نہیں ہے تو وہ کیا کریں، مسلسل 60 روزے رکھنے ہیں، یعنی کنٹینیو 60 ڈیز آپ کو روزے رکھنے ہیں رمضان کے علاوہ. ہاں یہ رمضان کے روزوں میں شمار نہیں ہوتے. تو اس طرح کی قسموں کے جو کفارے ہوتے ہیں یا اس طرح کی جو طلاق ہیں، اور بھی کچھ احکام میں ہے شریعت کے کہ آپ کو اگر غلام آزاد کرنے کے ساتھ نہیں ہے تو 60 ڈیز یو ہیو ٹو فاسٹ کنٹینیوسلی. اور کنٹینیوسلی ہے، اگر ایک دن میں بریک آ گیا تو پھر سے دوبارہ سٹارٹ ہوتا ہے یہ، ٹھیک ہے، یہ وہ والا فاسٹ ہے. تو حضرت خولہ کی دیکھیے اپنے شوہر کی محبت اور ان کی شوہر کا جو ان کا اندازہ تھا، کیونکہ اللہ کے رسول میرے شوہر کمزور ہیں، وہ بزرگ ہو چکے ہیں، اگر وہ دن میں 3 بار نہ کھا پی لیں تو ان کی بینائی جواب دینے لگتی ہے، ان کو دیکھنے کم شروع ہو جاتا ہے. اور مسلسل 60 روزے رکھنا ان کے لیے کیسے پاسبل ہوگا؟ کہاں سے رکھ پائیں گے؟ ان کے لیے تو ایک دن میں 3 بار نہیں کھائے تو مسئلہ ہو جاتا ہے، آپ کہیں 60 دن تک روزے رکھنا بہت مشکل ہے. تو اللہ کے رسول کچھ دوسرا آپشن، تو اللہ کے رسول نے، اللہ نے جو تیسری حیثیت، وہ بھی قرآن میں ہی ہے، مطلب اسی آیت میں آگے آیتوں میں وہ بھی ہے، جو وہ بھی نہیں کر سکتا، یعنی پہلے تو غلام آزاد کر لے، نہیں کر سکتے چلو 60 دن روزے رکھو کنٹینیوس، وہ بھی نہیں کر سکتے چلو لاسٹ آپشن دے دیا کہ بھائی 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں. تو سیدہ خولہ نے کہا اللہ کے رسول میرے شوہر اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتے ہیں، ان کے پاس اتنا مال و زر ہے ہی نہیں کہ وہ 60 مسکینوں کی کھانا کھلا دیں، الا یہ کہ آپ کچھ ہماری مدد کر دیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اپنے صحابہ کے لیے ہمیشہ جو بھی ان کے پاس مدد کے لیے تیار تھے. آپ نے پھر اپنے بیت المال سے اور اپنی طرف سے یہ ارینج کروایا، اور اتنا خوراک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارینج کیا کہ بھائی اوس بن ثابت کو یہ دے دو کہ وہ 60 آدمیوں کے 2 وقت کی غذا کے لیے کافی ہے، اس کو صدقہ کر کے اپنے اظہار کا کفارہ ادا کریں. اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا دیا، 60 آدمیوں کے کھانے کھلانے میں آدھا 30 آدمیوں کے برابر کا سامان آپ نے دے دیا، اور 30 آدمیوں کا انہوں نے اپنے سے ارینج کر لیا تھا حضرت اوس بن ثابت نے سیدہ خولہ کے شوہر سے. اور علامہ ابن سعد فرماتے ہیں، ان کی کتاب طبقات ابن سعد اور مختلف جو ان کی روایتیں ہیں اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب حضرت خولہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سارا ایپیسوڈ ہو گیا اور سارا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لے کے اور یہ آیتیں لے کے اور سب کچھ جب گھر آئیں تو حضرت اوس دروازے پر ان کے کھڑے انتظار کر رہے تھے ایک دم بےتاب کہ دیکھتے ہی فرمایا خولہ کیا ہوا، حضور نے کیا جواب دیا. اور تو سیدہ خولہ نے مسکرا کے سارا ماجرا بیان کیا، ساری قصے بھائی یہ ہوا میں نے ڈیبیٹ کیا، میں نے انسسٹ کیا، میں فائٹ کرتی رہی اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک فیصلہ نازل فرما دیا. اور پھر کہا تم بہت خوش قسمت ہو، جاؤ اور ام المنذر بنت قیس سے ایک بارے شتر کھجوریں لے کر 60 مسکینوں پر صدقہ کر دے تاکہ تمہارے قسم کا کفارہ ادا ہو جائے. تو اب وہ ہے ام المنذر کا، وہ اس طرف نہیں جا رہا ہوں کہ ان کے پاس ہو سکتا سامان رکھا رہا ہو یا ان کا کچھ سامان ہو یا اللہ کے رسول نے ان کی طرف سے ارینج کروایا ہو، کیا معاملہ رہا ہو. بہرحال یعنی تم جاؤ یہ سامان لو اور خوش ہو جاؤ، اور توبہ قبول ہو گئی. تو ایک ہوتا ہے نا، اور حضرت اوس کو اس بات کو سن کے بے پناہ خوشی. اب ظاہر سی بات ہے ایک میاں بیوی کے معاملے میں جس چیز سے دونوں ڈر رہے تھے، جس چیز کے لیے دونوں رو رہے تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے مسئلہ ریزالو کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنا دی. تو اب ان کا کیا منظر رہا ہوگا بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں حدیث میں ملتا، لیکن کیونکہ بہرحال دونوں کے لیے ایک بہت خوشی کا معاملہ تھا. اور سیدنا اوس رضی اللہ عنہ نے توبہ بھی کی، فوراً نامت بھی اظہار کیا، دوبارہ سے معافی مانگی اور عہد کیا کہ آئندہ میں کبھی چاہے کچھ بھی ہو جائے اس طرح کی باتیں، اپنے لغو بات، اس طرح کی گندی بات، اس طرح کی غلط باتیں اپنی زبان سے نہیں نکالوں گا. تو یہ ہے پورا واقعہ جو کانٹیکسٹ ہے. اچھا بس اس میں سیدہ خولہ رضی اللہ عنہ کی اسٹوری کی یہ اہمیت ہے کہ اس کے بعد سیدہ خولہ کا، اس سے پہلے ان کو کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن اب جب آیتیں آ گئی ہیں، قرآن میں آ گئی ہیں، پورا معاملہ سامنے آ گیا، تو پورے مدینہ کے لوگ ان کو جانتے تھے. اور سارے سینئر صحابہ، اکابر اور ایک دم بزرگ صحابہ جتنے تو وہ بھی ان کی تقریم کرتے تھے. اس کا میں نے اسٹارٹنگ میں اشارہ کیا تھا نا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے جو ان کا موقع تھا، انہیں کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کا ایک اور موقع لوگ نقل کرتے ہیں کہ وہ ایک بار حضرت عمر کیا نام ہے کہ ایک جگہ حضرت عمر کہیں جا رہے تھے اور انہوں نے راستے میں سیدنا خولہ کو دیکھا تو سلام کیا. تو سیدنا خولہ نے جواب دیا، سیدہ خولہ نے، اور جواب دے کر حضرت عمر کو روک لیا اور کہنے لگی
اور ان کا جملہ مفسرین نے نقل کیا ہے کہ بھائی اوہو عمر ایک زمانہ تھا میں نے تمہیں بازار اوقاز میں دیکھا تھا، یعنی تم جب چھوٹے تھے اور بہت بزرگ، یعنی اسلام سے بہت پہلے کی بات ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے مشن سے پہلے کی ساری باتیں، ہجرت کی، اور جب ان کے بچپنے کا زمانہ رہا ہوگا. اور انہوں نے کہا کہ تمہیں لوگ عمیر عمیر کے گھر پکار دیتے. عمیر جب کسی عمر کے چھوٹے کو مصغر کریں گے تو عمیر بنتا ہے، ٹھیک ہے، وہ عربی زبان کے ماہرین کے لیے بہت پیار ہے اس میں عمیر میں، کیوٹ، یعنی کسی کو کہا جائے کہ عمیر، کسی کو کہا جائے سہیل، کسی کو کہا جائے طفیل، چھوٹا موٹا بہت پیارا کیوٹ، کسی نام کو کیوٹ کرنے، حمید، عبید، عبید یعنی بہت چھوٹا موٹا کیوٹ سا بندہ. تو اس طرح کے جتنے بھی نام ہوتے ہیں عربی زبان میں وہ کیوٹنس کے لیے، چھوٹوں کو پکارنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ تمہیں عمیر عمیر کہہ کر پکارتے تھے، اور تم لاٹھی ہاتھ میں لے کر بکریاں چرایا کرتے تھے، اور تھوڑے ہی زمانے میں لوگ تمہیں عمر کہنے لگے، یعنی تم تھوڑا بڑے ہو گئے، اور پھر تم اسلام کو یہ ہو، اور پھر وقت آیا کہ اب تمہیں لوگ امیر المومنین کہہ کے پکارتے ہیں، یعنی اب تم امیر المومنین بن چکے ہو، اب تم خلیفہ رسول بن چکے ہو. بس اے عمر، مخلوق خدا سے کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، اور یقین جانو کہ جو شخص عذاب الہی سے ڈرتا ہے اس کے لیے بعید بھی قریب ہوتا ہے، یعنی دور جو اس کو لگتا ہے کہ موت بہت دور ہے یا فیصلہ بہت دور ہے، وہ اس کو قریب محسوس ہوتا ہے. اور جو موت سے ڈرے گا اس کو ہر وقت مرنے کا جھڑکا لگا رہے گا، اور وہ اسی چیز کو کھو دے گا جس کو وہ بچانا چاہتا ہے. تو جو کچھ لوگ حضرت عمر بھائی امیر المومنین ہیں، تو ظاہری بات ہے کچھ لوگ آس پاس ضرور رہتے ہیں کوئی نہ کوئی، تو ان کے ساتھ تو انہوں نے کہا بڑی بھی، یعنی بزرگ خاتون، تم نے تو امیر المومنین کو بہت کچھ کہہ ڈالا ہے، یعنی اتنی جرأت، اتنا کہ اللہ کے معاملے میں ڈرتے رہو اور یہ کرو، اور وہ امیر المومنین کو اس کا بچپنا یاد دلا رہی ہو کہ تم کس طرح عمیر عمیر لوگ تمہیں پکارتے تھے، اور تم لاٹھی لے کے بکریاں چراتے تھے اور یہ کرتے تھے. تو حضرت عمر نے جواب دیا، یہ جو بھی کہتی ہیں نا کہنے دو، تمہیں معلوم ہے کون ہے؟ تمہیں معلوم نہیں ہے کون ہے؟ یہ خولہ بنت سالبہ ہیں، ان کی بات تو ساتوں آسمانوں کے اوپر سنے گی. ان کے بارے میں تو یہ آیت قد سمع اللہ نازل ہوئی تھی، یعنی یہ جو آیتیں ہیں سورۃ المجادلہ کی پہلی 4 آیتیں. اور مجھ اللہ کے ناچیز بندے کو تو ان کی بات، جب اللہ نے ان کی بات اتنی اوپر سے سنی اور پوری ان کے اوپر وحی نازل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل کی ان کے حق میں، تو عمر تو زیادہ حقدار ہے کہ ان کی بات سنے. بالکل ملتا جلتا واقعہ ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ دونوں سیم واقعہ تھے، کچھ نے کہا کہ نہیں الگ ہیں. تو حضرت عمر نے کہا کہ بھائی میں تو زیادہ حقدار ہوں، پھر میں ان کی بات سنوں. اور ان کی نصیحت بھی دیکھیے کتنی پیاری ہے کہ بھائی مخلوق خدا کے معاملے میں سے اللہ کو ڈرتے رہو، اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہو، خیال کرو تم اس وقت حاکم وقت ہو، تم اس وقت ایک سربراہ ہو، امیر المؤمنین ہے، تو تمہارے اوپر زیادہ فرض بنتا ہے. بہرحال وہ نصیحتوں کی اپنی ڈیفینیشن ہے اور ان کا ایک اپنا ایکسپلینیشن ہے. تو ہماری کہانی یہاں پر آج اینڈ ہوتی ہے. اب اس میں سے ہم آتے ہیں چند لیسنس کے اوپر. سب سے پہلا لیسن تو یہ ہے کہ بھائی اگر ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں تو ان کے درمیان کچھ اوپر نیچے ہونا ایک نیچرل چیز ہے، اس کو بہت بڑا سر پر بوال نہیں بنانا چاہیے. ہسبینڈ اینڈ وائفس کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ جو اچھے مومنٹس گزارتے ہیں ان کے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے وہ بیڈ مومنٹس بھی آئیں، تو اپنے بیڈ مومنٹس میں اپنے اچھے مومنٹس کو روئن نہ کریں، تھوڑا صبر سے کام لے لیں، خاموشی اختیار کر لیں، غصے میں جھگڑا ہو جائے تو دور ہو جائیں، پریکاشنز لیں، اور ایسی باتیں کوئی نہ کہہ دے جن سے ان کو ان کے میریٹل لائف میں نقصان ہو سکے، اور جہاں تک ہو سکے غصے والی چیزوں سے دور رہیں، ایسی باتوں سے اجتناب کریں جن سے باتوں میں تفرقہ ہو سکتا ہے، جھگڑا پیدا ہونے کی. ایک وقت تک ساتھ رہنے کے بعد میاں بیوی کو اندر اندر پتہ چل جاتا ہے کہ میں یہ والی بات اگر ٹاپک چھڑے گا تو اس کو غصہ آئے گا، اگر یہ بات آئے گی، یہ والا موضوع آئے گا تو میری بیوی غصہ ہو جائے گی، تو اوائڈ کریں ان موضوع کو، یا ان کو بیٹھ کے ریزالو کر لیں کسی بڑے کے ساتھ. تو چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیشہ انڈرسٹینڈنگ سے کام چلانا چاہیے. لائف از ناٹ بیڈ آف روزز کہ ہر روز ایک رنگین ہی دن ہوگا، ہر روز ایک اچھا ہی دن ہوگا، کبھی کبھی سختیاں بھی آتی ہیں. تو اس وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھنا یہ ہمارے لیے بہت اہم لیسن ہے پہلا. دوسرا لیسن یہ ہے جو میں نے اس کی طرف 2 بار اشارہ کیا کہ سیدہ خواجہ نے جو بات کہی، she went on to fight with رسول اللہ for her husband. اب میں تھوڑا سا روک کے، یہ ریلیونٹ زیادہ اس لیے ہے کہ ہم جس سماج میں رہ رہے ہیں آج کے دور میں، اسپیشلی ریئل لائف میں تو مجھے لگتا ہے کم امپیکٹ ہے، لیکن سوشل میڈیا کے زمانے میں جو چیز ایک امپریشن آتا ہے کہ عورتیں یا مرد صبر کے اب کچے ہو جاتے ہیں، چھوٹی سی بھی بات کوئی آتی ہے they go to the extreme results. یہاں پر ایکسٹریم بات ہو گئی ہے، اتنی بڑی بات کہہ دی گئی ہے. لیکن سیدہ خولہ کی فائٹ کیا ہے؟ بھئی اللہ کے رسول مجھے اور میرے شوہر کو تباہی سے بچا لیجئے، یعنی اگر یہ طلاق ہو جائے، یہ فیملی ٹوٹ جائے، تو یہ میرے شوہر کے لیے اور میرے بچوں کے لیے، ہم تین طرف کے لوگوں کے لیے، اپنے شوہر کی بھی ان کو فکر ہے، اپنی بھی فکر ہے، اور اپنے بچوں کی بھی فکر ہے، کہ یہ تباہی کا باعث ہے. یعنی انہوں نے، وہ چاہتی تو ایگو پہ لے لیتے کہ بھائی ٹھیک ہے مرد عورت سب برابر ہوتے ہیں، ہم طلاق لیں گے، ہم اپنا رہیں گے، یہ بندہ تو اتنا کھسٹ بڈھا ہے، اس طرح کی باتیں کرتا ہے معاذ اللہ، اور اس کی تو زبان پہ بھی کنٹرول نہیں، میں اس کے ساتھ کیوں رہوں، یہ تو اس طرح کی باتیں کرتا ہے، ویسے. سیدہ خالہ نے یہ نہیں کیا، ان کو پتہ ہے کہ کون سی بات کتنی لینی ہے، وہ سمجھ گئی ہیں، اور اپنے شوہر کا مزاج جانتی تھی یہ بات کتنی کس لیول پہ انہوں نے کہی ہے. انہوں نے قسم اٹھا لی اللہ کے رسول کے سامنے میں کہ اللہ کے رسول
یہ ان کا مقصد نہیں تھا کہنا، وہ طلاق نہیں دینا چاہتے تھے، وہ مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، ساتھ ہم رہ رہے ہیں، اتنے سال ہو گئے، بزرگ ہو گئے، ہم لوگ بڈھے ہو گئے ساتھ رہتے رہتے، میرے چچا صاحب بھائی بھی ہیں، مطلب اس سے شادی سے پہلے تھے. تو انہوں نے اپنے ہسبینڈ کے لیے فائٹ کیا ہے اور اپنے رشتے کو بچانے کی سعی کی ہے. یہ لیسن ہے جو ہمارے آج کی سب مرد و خواتین کے لیے. ٹھیک ہے، بالکل طلاق کے واقعات ہو سکتے ہیں، وہ ہم نے اسٹوری نمبر 22 میں نقل بھی کیے ہیں، اور پوری اسٹوری وہ طلاق کے موضوع کے اوپر ہے، اور ایک اس میں کیا واقعات تھے، کیا لیسنس تھے، وہاں میں نے بیان کیے ہیں. لیکن ہماری اور آپ کی الٹیمیٹ کوشش ہونی چاہیے کہ پہلے تو بھائی رشتہ سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. صحیح ہے، وہ تو بالکل صحیح ہے، اس میں غلطی ہو جائے تو الگ بات ہے، لیکن رشتہ ہو جائے تو پوری کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم تھوڑا اوپر نیچے کر لیں، برداشت کر لیں، رشتے بچا لیں. کیونکہ اس رشتے نہ بچانے سے تباہی ایک طرفہ نہیں آتی ہے، عورت کے لیے بھی تباہی ہے، مرد کے لیے بھی تباہی ہے، بچوں کے لیے بھی تباہی. اور بچے نہیں بھی ہوں تو مرد عورت دونوں کے لیے بھائی ایموشنل ٹراما کم ہوتا ہے آج کے دور میں. آپ ٹھیک ہے چلیں فزیکل نہیں ہو، آپ کے پاس آپ ارننگ ہے، آپ کی کمائی ہے، سب کچھ ہے، آپ انڈیپینڈنٹ خاتون ہیں، تو یو کین لیو یور لائف ایز یو وش، بٹ دیٹ از ناٹ دا پرپز آف دا ریلیجن. اچھا، اس کے ساتھ ایک کورولری نقطہ ہے جو ہمارے استاد ہمیں سمجھایا کرتے تھے کہ عورتوں کو جب بھی تعلیم دی جائے نا، ہمارے یہاں بھی کچھ والدین یہ غلطی کرتے ہیں کہ عورتوں کو جب تعلیم دے رہے ہوتے ہیں، جب عورتوں کو تعلیم کا انتظام کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے ذہن میں ایک یہ کہیں سے پوائنٹ آ جاتا ہے جو والدین ڈال دیتے ہیں، کئی بار ادھر ادھر سے آ جاتا ہے باہر سے، کہ عورتیں ہماری تعلیم یافتہ رہیں تاکہ وہ انڈیپینڈنٹ رہیں. نہیں، انڈیپینڈنٹ ہونا اسلام کا مقصود نہیں ہے. دیر شوڈ بی سم ڈیپینڈنسی. یہ ہسبینڈ اور وائف کے ریلیشن شپ میں ایک دوسرے پر ڈیپینڈنسی از لائک اے بانڈ. وہ ایک گلو ہوتا ہے جو آپ کے رشتوں کو بچا سکتا ہے کئی موقعوں پر. باقی یہ کہ آپ کے پاس کوئی اسکل ہونا، کوئی ہنر ہونا کہ کوئی مصیبت کے وقت میں کام آ جائے، دیٹ از پرفیکٹلی فائن. اور تعلیم تو ویسے ہی حاصل کرنی چاہیے. تعلیم حاصل کرنے کا مقصد ہونا چاہیے کہ آپ کی شخصیت کا ارتقا ہو. تعلیم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آپ کا لائف سٹائل بہتر ہو، آپ کو چیزیں سمجھنے اچھی آئیں، آپ کو دین کا علم اچھا سمجھ میں آئے، آپ کو دنیا بہتر سمجھ میں آئے. یہ سارے مقاصد سے تعلیم حاصل کیجیے. خواتین میں یہ مقصد سے تعلیم حاصل مت کیجیے کہ کچھ ہوگا تو I will use this as a tool to become independent. اوکے، اف اٹ مے ریکوائرڈ، اگر کبھی واقعی ضرورت پڑ گئی تو آپ یہ یوز کر سکتے ہیں، ڈیفینیٹلی کر سکتے ہیں، تعلیم کی اگر صلاحیت رہے، سب کچھ رہے. لیکن یہ تعلیم کا مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ میں انڈیپینڈنٹ چاہتی ہوں. یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. یہ بات بہت ذہن میں رکھیں. اب اس پر میں بہت لمبی گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن میں نے اشارہ کیا ہے کہ سیدہ خولہ رضی اللہ عنہ اتنی جید صحابیاں ہیں جن کا اتنا بڑا بزرگی کا تذکرہ ہے کہ قرآن نے اس کو رہتی دنیا تک کے محفوظ کر لیا ہے. جب تک قرآن سمجھنے والے سمجھتے رہیں گے، ان آیتوں کو پڑھتے رہیں گے، انہیں پتہ چلتا رہے گا کہ ایک عورت تھی جو اپنے رشتے کو بچانے کے لیے، اپنے شوہر کو بچانے کے لیے ایسا اس نے جھگڑا کیا کہ اللہ 7 آسمان کے اوپر سے آیتیں نازل کر رہا ہے. اور یہ سارا جھگڑا اس نے اپنے اور اپنے شوہر کے بیچ کے رشتے کو بچانے کے لیے کیا ہے. اس کے لیے اس جھگڑا کرنا اور اللہ کے رسول سے جھگڑا کرنا، آپ سمجھ رہے ہیں مطلب اس کی کیا لیول رہی ہوگی کہ وہ آگے گرے ازاری. اور میں نے جو منظر پورے اسٹوری میں جو لوگ لیٹ آئے ہیں بعد میں سن سکتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے گرے ازاری کی. اللہ کے رسول نے جب نہیں کوئی بات بتا پائے تو فوراً انہوں نے اللہ کے رسول کے گھر میں ہی فوراً اللہ کے سامنے رجوع کیا اور زاروں قطار رو رو کے اللہ سے دعا کی، یہاں تک کہ اللہ کی وحی آ ہی گئی. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نوٹ کیا کہ وہ تم سے جھگڑتی رہی بار بار. اللہ کے رسول بار بار سمجھا رہے ہیں نہیں ہو سکتا، میں نہیں کر سکتا کچھ، آئی ڈونٹ ہیو اینی حکم فرام اللہ تعالیٰ، میرے پاس ابھی اس معاملے میں کوئی ہدایت نہیں آئی ہے، جیسا چل رہا ہے اس کو فالو کرنا پڑے گا، یہ ہوگا وہ. لیکن سیدہ خولہ نے ہار نہیں مانی اپنے رشتے کو بچانے کے لیے جہاں ریزنیبل تھا. میں نہیں کہتا کہ کوئی ابیوزو ہے یا کوئی کسی کو مار پٹائی ہو رہی ہے یا کوئی ظالم شوہر ہے اس کے ساتھ رہنا ضروری نہیں ہے، بالکل اس کے لیے اسلام نے دوسرا طریقہ بتایا، دوسرے راستے بتائیں. لیکن جہاں پر آپ کے لیے ایسی چیزیں جو آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، اس کو بڑا نہ بنائیے. سیدہ خولہ چاہتی تو اس مسئلے کو بڑا بنا سکتی تھی، بھائی مجھے چھوڑو، میں جاؤں گی اپنے بھائی گھر رہوں گی، اپنے باپ کے گھر رہوں گی. لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا. یہ اسلام کا مزاج بھی نہیں. اس سے بھی بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بھائی عورت کی جنت اس کی شوہر کی خدمت میں پہلے ہے. یہ بہت اہم چیز ہے، اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ مطلب اسٹیٹمنٹ کچھ لوگوں کو ہضم نہ ہو، لیکن اگر شادی کے بعد اور ایک عورت کی پہلی پریورٹی اسلامی مزاج میں اس کا شوہر ہوتا ہے، اس کے ماں باپ بھی نہیں ہوتے ہیں. یہاں تک کہ بعض فقہا اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ اگر ایک وقت میں شوہر پکارے اور ایک وقت میں ان کے والدین پکارے تو اگر والدین کی طرف جانا ہے تو شوہر کی اجازت لے کے جانی ہے. یہاں بھائی پہلے والد بزرگ نے سن لیا. اور شوہروں کو بھی دل نرم ہونا چاہیے، بڑا ہونا چاہیے. بھائی والدے پکارے، اگر اچھا شوہر ہوگا جیسے اسلامی معاشرہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں ہم، جیسے ہم مرد عورت بنانا چاہتے ہیں، تو کبھی بھی اس معاملے میں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. یہاں پہ جھگڑا کرنے کی چیز ہی نہیں کوئی، ہر کسی کو آپس کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. میاں بیوی کا رشتہ قانون اور قوانین سے نہیں چلتا ہے. یہ ہمارا آج کا لاسٹ پوائنٹ ہے کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے یہ قوانین سے نہیں چلتا ہے. میرے رائٹ تیرے رائٹ، میرے حقوق تیرے حقوق، یہ کریں گے تو یہ قوانین ہمیشہ یاد رکھیے کورٹ کے اندر چلتے ہیں. قوانین جب جھگڑا ہو جائے تب استعمال ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں میاں بیوی کا رشتہ بتایا تو کیا فرمایا؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً.
3 چیزیں ہیں، سکینہ لتسکنوا، سکون حاصل کرو ایک دوسرے سے. پھر کیا فرمایا اللہ نے دونوں میں کیا رکھا ہے؟ مودت رکھی ہے، مودت اور رحمت رکھی ہے. مودت جو ہے نا، یہ ورڈ ود سے بنا ہے. ہم جسے اردو میں محبت کہتے ہیں نا، محبت کو اگر ہم سپرلیٹو ایک ڈگری لے لیں جو محبت سے بھی بہت بڑی، محبت مائنس اٹس نیگیٹو ایلیمنٹس، جو میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ مودت کیا ہے. محبت کے ساتھ جتنے نیگیٹو ایلیمنٹس ہیں ان کو مائنس کر دیجئے اور اس میں اور پازیٹیوٹی ڈال دیجئے اور محبت ڈال دیجئے اور اس میں رحمت ڈال دیجئے اور کیئر ڈال دیجئے اور اس میں خیال رکھنے کا مادہ ڈال دیجئے اور اس میں سمجھنے کا مادہ، خیال رکھنے کا مادہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ مودت بنتا ہے جو محبت کا سپر سیڈنگ ڈگری ہے، سپرلیٹو ہے سمجھ لیجیے. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے یہ مودت اور رحمت سے بھرپور ہوتا ہے. اس میں مرسی ہے، لو اینڈ مرسی ہے، یہ افیکشن اینڈ مرسی ہے. یہ مودت اور رحمت کا تعلق ہے، یہ قانونوں کا تعلق نہیں ہے کہ آپ ہیں میرے حقوق تیرے حقوق، میرے رائٹ تیرے رائٹ، یہ سب کریں گے. یہ کورٹ روم کی چیزیں ہیں، یہ معاملے خراب ہو جائیں تو استعمال ہوتے ہیں. یہ ایگزٹس ہیں، ایمرجنسی ایگزٹس ہیں، یہ راستے ہیں جن کو اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب کچھ معاملے متاثر ہو جائیں، کچھ گڑبڑیاں آ جائیں. بے بات پہ رائٹ میرے رائٹ تیرے رائٹ کرنے سے گھر خراب ہوتا ہے، اس طرح کے معاملے نہیں کیے جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کو ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے کہ ہم جب ایک گھر کو بنائیں، اسلام ایک جو گھر بنانا چاہتا ہے، ایک اسلام جو ایک کپل کا منظر کھینچتا ہے قرآن کی مختلف آیتوں سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے، تو ہے کہ بھائی آپ کے درمیان محبت کا تعلق ہونا چاہیے، مودت کا تعلق ہونا چاہیے، سکون کا تعلق ہونا چاہیے، رحمت کا تعلق ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ تھوڑا کچھ معاملے میں شوہر سمجھے کہ بیوی کو کس چیز کی ضرورت ہے، کہاں کمپرومائز ہو سکتا ہے، کچھ معاملوں میں بیویاں سمجھے کہ شوہر کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. یہ بات پر چھوٹی بات کو بڑا نہیں بنایا جاتا ہے، بڑی باتوں کو چھوٹا بنایا جاتا ہے، کیونکہ ساتھ رہنے میں زیادہ بھلائی ہے، ساتھ رہنے میں زیادہ عافیت ہے، ساتھ رہنے میں زیادہ مودت قائم ہے. تو یہ چند چیزیں ہیں جو ہمیں بہت خیال کرنے کی ضرورت ہے. ایک چھوٹا سا اور لیسن لے سکتے ہیں کہ اس میں جو بہت باریک ہے کہ بھائی جب تک کوئی چیز اگر ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے تو اپنی تعویلیں نہ کریں، فوراً اس کو لے کر اہل علم کے پاس جائیں. سیدہ خولہ اور چپکے یہ لوگ، بھائی یہ تو ان دونوں کے آپس کی بات تھی ہے نا، کسی تیسرے نے تو نہیں سنا تھا. انہوں نے کہا آپس میں بیڈ روم کا جھگڑا ہے، بھائی باہر تو نہیں ہے بات. سیدہ خولہ کو ان کے شوہر نے کچھ کہہ دیا. اب ان کے درمیان دیکھیے ان کے جھگڑے سے پتہ چل رہا ہے کہ کتنی محبت تھی ان کو، ساتھ رہنا سب کچھ دونوں بھی جانتے تھے، انہوں نے معذرت بھی کر لی. لیکن سیدہ خولہ نے کیا کہا، بھائی اب تم نے یہ بات کہی ہے تو اب جب تک اللہ کے رسول سے حکم نہیں لے لیں گے تب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ بھی بہت اہم چیز ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایسی چیز آ جائے، کبھی بھی زندگی میں کوئی ڈاؤٹ آ جائے، تو یہ نہیں ہے کہ چلو کسی نے نہیں دیکھا، صرف ہم لوگ کے بیچ کی بات ہے تو بات کو بری ڈاؤن کر دیا، بات کو کر دیا. اسپیشلی طلاق نکاح کے مسائل میں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بہت بڑا گناہ ہے کبیرہ ہے کہ اگر کسی نے آپس میں بیچ میں کچھ ہو گیا اور بعد میں انہوں نے دنیا کو کچھ نہیں بتایا اور اپنی ویسی زندگی گزار لی، یاد رکھیے یہ بہت ڈینجرس چیز ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے ساتھ رہنا زنا میں شمار ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی محفوظ رکھے سب کو. تو کچھ بھی ہو جائے تو فوراً اہل علم سے ربط کیا جاتا ہے اور صحیح اہل علم کے پاس پہنچنا چاہیے اور ان سے بتانا چاہیے کہ بھائی یہ مسئلہ ہو گیا ہے، اس میں ہماری رہنمائی فرمائیے. تو وہ شریعت کے حساب سے، حدیث کے حساب سے تب قوانین آئیں گے، تب ساری چیزیں آئیں گی، تو ان کے حساب سے پھر مسئلے ریزالو کیے جائیں گے. اور اس میں قاضیوں کے لیے بھی لیسن ہے اس معاملے میں کہ قاضیوں کو بھی جہاں پر معاملے، ایک تو شریعت میں کچھ چیزیں کلیئر کٹ ہے، جہاں کلیئر کٹ نہیں ہے وہاں پر معاملے دیکھیے کہ بہتری کس میں ہے، آسانی کس میں ہے. اگر ایک میاں بیوی ایسے ہیں جن سے کچھ غلطی ہو گئی اور وہ ساتھ رہنا چاہ رہے ہیں، کچھ ہیں، تو اس میں دیکھیے کہ کیا آپشنز ہو سکتے ہیں ساتھ رہنے کے. کہیں ایسے معاملے ہیں، کچھ ہیں اب باقی، لیکن جہاں پہ جیسے شریعت نے کہہ دیا کہ بھائی اب تو گنجائش نہیں ہے تو پھر نہیں ہے گنجائش، پھر چھوڑ دیجیے، وہ الگ بات ہے. لیکن آپ کوشش کیجیے کہ صلح ہو جائے، کوشش کیجیے اگر وہ چاہ رہے ہیں. اگر وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ ایک شوہر بڑا ظالم ہے، ایک بیوی کے ساتھ اس کا نباہ نہیں ہو سکتا، یا ایک بیوی ایسی ہے جو شوہر کے ساتھ مظلوم ہو جائے گا، کچھ ہو جائے گا، تو وہاں پہ جہاں پہ جو نیسیسٹی ہے چیز کو سمجھیے، حکمت کو سمجھیے، کہاں پہ کس طرح سے فیصلے لیے جاتے ہیں. تو یہ 4 لیسنز ہیں جو آج کی اسٹوری سے ہمیں ملتے ہیں، اور بھی بہت سارے لیسنز ہیں. اور آپ لوگوں کو کوئی لیسن ملے تو آپ لوگ بھی ضرور کمنٹس میں شیئر کیجیے اور ایک دوسرے سے شیئر کیجیے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. آج کی سیشن کی تھوڑی سی ٹائمنگز گڑبڑا گئی، اس کی وجہ کچھ مصروفیات ہیں. بہرحال رمضان کے اخیر کے دن چل رہے ہیں، آپ سے بھی دعاؤں کی درخواست ہے. خصوصی دعا میں سب کو یاد رکھیے، ہمیں بھی یاد رکھیے، اپنے آپ کو یاد رکھیے، اپنے پیاروں کو یاد رکھیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، اور اللہ کے حضور کی گزاری کیجیے، مناجات کیجیے. رمضان کے جاتے جاتے اپنی ساری عبادتوں کو قبولیت کی دعائیں کیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے، اور اپنی ساری دعاؤں کو جو بچی کچھ ہیں ان کو بھی مانگ لیجیے، یاد کر کے مانگ لیجیے، اور ایک دوسرے کے لیے خوب دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی ساری دعاؤں کو بھی قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ جہاں پر جو بھی پریشان حال ہیں، مجبور ہیں، بیمار ہیں، ان کی بیماری کو شفا عطا فرمائے. کل ایک ساتھی نے ایک پوسٹ کے نیچے کہا تھا کہ ایک ان کے کوئی ساتھی بیمار ہیں، 14 سال کی عمر کے، بڑے سیریس ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا عطا فرمائے، ان کے معاملات کو دور کرے. سبھی لوگ ان کے لیے بھی دعا کریں، اور جتنے بھی آپ کی جان پہچان میں جو بھی مرض ہیں، جو بھی مریض ہیں، جو بھی مرضى ہیں، جو بھی پریشان حال ہیں، سب کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور کرے، سب کی مریضوں کو دور کرے، اور بار بار ہمیں قرآن سے تعلق جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن سے ہمیں بار بار قریب کرے، قرآن کے قصوں سے، قرآن کی کہانیوں سے، صحابہ کرام کی زندگیوں سے، اللہ کے رسول کی زندگیوں سے بار بار سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور بار بار ہمیں سیدھے راستوں پہ چلنے کی
توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب